اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈال دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل کے اندر پرورش پا رہے ہیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ سامنے دریا ہے، پیچھے دشمن کی فوج ہے، پیچھے مڑتے ہیں تو بھی موت ہے، آگے جاتے ہیں تو بھی موت ہے۔ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ کود جاؤ دریا کے اندر، کود گئے دریا میں، اللہ نے کامیاب فرما دیا۔ اللہ اسماعیل علی نبینا علیہ السلام حکم ہو رہا ہے باپ کو کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، قتل کر دو۔ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ ایمان والے کی اللہ تعالی جانچ کر رہا ہے، امتحان لے رہا ہے دنیا کے اندر۔ عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ایسی بیماری دی ہے کہ سارا جسم کیڑے کیڑے ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا امتحان لے رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لے کر آ گئے ہیں۔ 40 سال کا زمانہ، جس زمانے میں ابھی دنیا کے اندر نبوت کا اعلان نہیں ہوا ہے، اس زمانے کے اندر لوگ آپ کو صادق و امین اور آپ کے ایک ایک بات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سب سے زیادہ محترم اور معزز آپ سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب 40 سال کی عمر میں اعلان کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، وہی قوم اللہ کے نبی کی دشمن بن گئی ہے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے اوپر لگ گئے۔ اللہ کے نبی کے سامنے طرح طرح کی باتیں آ کر کرنے لگے۔ آپ کے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اللہ کے ایک ہونے کا اعلان جو کر رہا ہے اس سے باز آ جائے۔ محمد سے پوچھو کہ چاہتے کیا ہیں، اگر دھن دولت چاہتے ہیں ہم ان کو دیں گے، اگر عزتیں چاہتے ہیں بادشاہ بنا دیں گے، سارے عرب کا تاج محمد کے سر کے اوپر رکھ دیں گے، اگر محمد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہمیں بتائیں، ہم اس عورت کے ساتھ محمد کی شادی کرا دیں گے۔ محمد چاہتے کیا ہیں وہ بتلائیں، ہم ہر وہ کام کریں گے جس کا اظہار محمد کریں گے۔ محمد ایک کام کریں کہ اللہ کے ایک ہونے کا جو اعلان کر رہے ہیں اس اعلان سے محمد پیچھے ہٹ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے چچا آپ کہہ دیجئے ان سے جا کر، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند، ساری دنیا کی دولت میرے قدموں میں اور ساری دنیا کی بادشاہت کا تاج میرے سر کے اوپر رکھیں، تب بھی محمد اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کرنے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی آزمائش شروع ہوتی ہے، مارا جاتا ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں آیا اپنی تجارت کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی آگے آگے جا رہا ہے، ایک آدمی اس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے جو اس کے اوپر پتھر برساتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ جو آگے جانے والا انسان ہے یہ مجنون اور پاگل ہے،
تم اس کی بات کو مت سننا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، لوگوں نے مجھ کو بتلایا یہ آگے جانے والے محمد ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، اور یہ پیچھے ان کے اوپر پتھر برسانے والا ان کا چچا ابو لہب ہے جو ان کے اوپر پتھر برسا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو اذیت اس دین اور اسلام کے سلسلے میں آپ مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اونٹ کی اوجھڑی لا کر آپ کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، اللہ کے نبی کو تنہا پا کر آپ کے گردن میں پھندا لگا کر کھینچا جاتا ہے تاکہ نبی کی جان لی جا سکے۔ جب بس نہیں چلا، اللہ کے نبی کا بائیکاٹ کر دیا ہے، ایمان والوں کا بائیکاٹ کر دیا ہے۔ جو چند لوگ ایمان لے کر آئے ہیں ان کو شعب ابی طالب کے اندر لے جا کر 3 سال کے لیے قید کر دیا ہے، جہاں پر نہ کھانے کی اجازت ہے نہ پینے کی اجازت ہے، وہاں اللہ کا نبی اس دین اور اسلام کے لیے قید ہے۔ اللہ اپنے نبی کا امتحان لے رہے ہیں، نبی کے ماننے والوں کا امتحان لے رہے ہیں، نبی پر ایمان لانے والوں کا امتحان لے رہے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کے اندر ماننے والے سچے ہیں، یہ ایمان کے اندر سختی دیکھ کر اس ایمان کو چھوڑ کر باہر جانے والے ہیں۔ 3 سال تک وہاں پر قید رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ہم پیڑ کے پتوں کو کھا کر ہم وہاں پر اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالی ایمان والوں کو آزماتا ہے، اللہ تعالی ایمان والوں کی جانچ کرتا ہے۔ اللہ نے تم کو ایمان دیا ہے، تمہاری بھی جانچ ہوگی، تم کو بھی آزمایا جائے گا، تمہارے اوپر بھی سختیاں آئیں گی۔ تم دین کو پڑھ رہے ہو، تم دین کو پڑھا رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہو، تم مدرسوں کے اندر تعلیم دے رہے ہو، تم اللہ کے نبی کے وارث ہو، نبی پر آزمائشیں آئی ہیں، تم پر کیوں آزمائشیں نہیں آئیں گی؟